میرے دوست مجھ سے سخت نالاں ہیں، کہتے ہیں مفتی تو نے خواہ کا پاکھنڈ مچا رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں یارو، واقعی میں جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہے تو تم بتا دو۔ وہ سب صوم و صلات کے پابند ہیں۔ محمد عمر تو یوں نماز پڑھتا ہے جیسے فرض ادا کرنا مقصود ہے، جی نہیں لگایا، بس چلا دیتا ہے، ابھی شروع کی ابھی ختم۔ کہتا ہے اگر ناغہ ہو جائے تو سارا دن یوں محسوس کرتا ہوں جیسے کوئی کمی رہ گئی ہے۔ عماد یوں ڈوب کر پڑتا ہے کہ گرد و نواح کا ہوش نہیں رہتا۔ اسے نماز پڑھتے دیکھو تو لگتا ہے جیسے لذت سے لت پت ہو۔ چند ایک سال کی بات ہے کہ ایک بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے عماد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ کہنے لگے میاں آپ نماز نہیں پڑھتے، لذت حاصل کرتے ہیں۔ مسعود بولا علی جاں، جب یہ نماز پڑھتا ہے تو لگتا ہے جیسے بڑا ہی شیریں آم چوس رہا ہو۔ بزرگ کہنے لگے ہم تو اسرار و رموز سے واقف نہیں ہیں، البتہ ہمارے سرکار قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عبادات میں لذت آنے لگے تو رک جاؤ، چونکہ لذت مقصود نہیں ہے بلکہ رکاوٹ ہے۔ بہرحال میرے دوست صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ وہ میرے سوال کو سن کر ہنس دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کوئی بھی تو نہیں جانتا ہو کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ مسعود بولا دیکھ مفتی، جس شہر میں تو رہتا ہے یہاں سب مسلمان رہتے ہیں، سبھی پڑھے لکھے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سچے دل سے مانتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ تو خواہ اس جھگڑے میں پڑا ہے۔ اچھا فرض کرو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے، تو کیا تو سنجیدگی سے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لے گا؟ عمر نے کہا لگایا، کہنے لگا یار چھوڑو، یہ مفتی تو سراسر منہ زبانی ہے، اس کی زندگی عمل سے یکسر خالی ہے، عمل کی سرے سے صلاحیت ہی نہیں ہے، اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو سراسر عمل ہو۔ مثلا عماد الدین ہے، یہ صاحب عمل ہے۔ مسعود نے کہا عماد تو صرف صاحب عبادات ہے، صاحب عمل نہیں۔ مثلا یہ ہاتھ کا کھلا نہیں، جب دینے کا وقت آتا ہے تو ہاتھ رک جاتا ہے۔ مسلمان کا ہاتھ نہیں رکتا، توفیق ہو یا نہ ہو، ہاتھ کھلا رہتا ہے۔ عماد کھسیانی ہنسی ہنسا، بولا میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں صحیح مسلمان ہوں؟ مجھے خود علم نہیں کہ مسلمان کون ہے۔ ہاں مفتی، اگر تم چاہو تو ہم یہ مسئلہ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ کن سے پوچھ سکتے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ ایک صاحب دین یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، صاحب علم ہیں، محترم ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم ان سے فون پر بات کر کے حاضری کی اجازت طلب کر سکتے ہیں۔ ان سے بات چیت کے دوران ہم ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، ممکن ہے وہ تمہیں مطمئن کر سکیں۔ عماد نے صاحب دین سے اجازت حاصل کی اور اگلے روز ہم چاروں ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔